بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا ایک واقعہ۔ ایک ایسا عظیم بادشاہ جس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، اس طرح کی بادشاہت نہ کسی کو ملی تھی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں تک ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر بسنے والے ہر مخلوقات پر تھی۔ انسان، جنات، پریاں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی اس عظیم و شان بادشاہ کے تابع کروایا تھا، اور ہوا اس عظیم و شان بادشاہ کا تخت لے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات پل بھر میں سونے اور چاندی کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ عظیم و شان بادشاہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اٹھتا اور پرندے ان پر سایہ کرتے، اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی خدمت میں بیٹھنے والا ایک انسان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے دور دراز کونے سے بھی کوئی بھی چیز اپنے اس عظیم و شان بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور جو چیز بھی آپ چاہتے وہ پل بھر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتی۔ یہ دنیا کے سب سے عظیم اور دلچسپ بادشاہت اللہ پاک نے اپنے پیارے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے رب العالمین، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو اور نہ ہی کسی کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، یہ عظیم و شان بادشاہت چل رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھین گیا، اور تمام مخلوقات جو آپ کے حکم کی پابند تھی وہ سب آپ سے دور ہو گئی۔ اور وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھینی، آپ کے باز جیسی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ ہر مخلوقات آپ کے تابع اور فرما بردار تھی۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخ کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے انسان، حیوان، جن، پرند، جنوں اور پریاں سب کے سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ حسب معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی لونڈی کے حوالے کر گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک بادشاہ حمود لیس وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمان پر جا بیٹھا۔ اس انگوٹھی کے سبب اس بادشاہت کا نظام چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب کچھ چھین گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے، اور چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک گھر کے پاس پہنچے تو آپ بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر لازم ہے۔ اس عورت نے جواب دیا، میرے شوہر میرے گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آ جائے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کا جواب سن کر باغ کی طرف آ گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران کہیں باغ سے ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ علیہ السلام نے قبول کر لی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے، اور ادھر وہ شیطان جس نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی، جو حمود لیس آپ کے تخت پر قابض تھا اور یہ جنات میں سے تھا، وہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہونے لگا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ حمود لیس کو تورات پڑھ کر سنائے جانے کے لیے کہا جائے۔ تو اس طرح وہ جن حمود لیس تورات نہ پڑھ سکا، اور اس وقت دوسرے لوگوں کو تورات پڑھنے کا کہا گیا تو ان لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حمود لیس شیطان گھبرا گیا، اور وہ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جس سے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت کا نظام ایسا ہوا کہ وہیں مچھلی آپ کی جال میں آ گئی جس نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی نگل لی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے ایک مچھلی پکانے کے لیے مانگی اور گھر آ گئے اور اپنی بیوی کو دے دی۔ تو اس پر آپ کی بیوی نے کہا، اس مچھلی کو آج شام میں پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی، تو آپ علیہ السلام نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو فوراً پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی حاصل ہونے کے بعد آپ کا تخت آپ کو واپس مل گیا، اور آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھا، جس میں آپ علیہ السلام پورے اترے اور پہلے کی طرح آپ کی حکومت واپس مل گئی، اور یہ تمام بادشاہت کا نظام ویسے ہی چلنے لگا جیسے پہلے تھا۔